کہ ساحل ادیم کہاں سے کس طرح سے موٹیویشنل اسپیکر بنے، پھر ان کا ذریعہ آمدن پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، کیا ان کی زندگی رہی، تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ ساحل ادیم صاحب نے اپنی زندگی کے 10 سال کمپنی کی نوکری کرتے ہوئے گزارے۔ اپنی ٹریننگ کمپنی بنائی تو وہ بھی فلاپ ہو گئی، یعنی کہ وہاں سے بھی آؤٹ، وہاں سے بھی فارغ۔ میرے دوست مجھ سے بڑے ناراض ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹس کر رہے ہیں، بہت الٹے سیدھے کمنٹس کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں وہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں جو عموماً نہیں بتائی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جی میں نے ساحل ادیم صاحب کے بارے میں ویڈیو بنائی اور اس کے بعد پھر ان کے فالوورز کا ایک جتھا اس ویڈیو پر آیا، انہوں نے طرح طرح کے کمنٹس کیے، میں نے ان کے فالوورز کو رسپانس کیا، لیکن اس رسپانس ویڈیو پر بھی ان کے مزید فالوورز نے آ کے طرح طرح کے مشورے دیے، مختلف ڈاکٹرز کے احوال بتائے، تفصیلات بتائیں، پتہ نہیں شاید وہ خود یہ کام کرتے ہیں اور اپنے بزنس کے بارے میں بتا رہے ہوں یا اپنے خاندان کی اصلیت کے بارے میں، بہرحال مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے ان فالوورز کو اتنا ضرور کہا۔ بہت سارے کمنٹس ایسے تھے کہ جی جہالت پر مبنی ویڈیو ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ کیسا تجزیہ ہے، عجیب و غریب تجزیہ ہے، یہ حسد پر مبنی تجزیہ ہے، اور آپ کو ساحل ادیم صاحب کی ذات سے مسئلہ ہے اور آپ ان سے جلتے ہیں، آپ ان سے حسد کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں ان کمنٹس کے جواب بھی میں نے کچھ کے دیے، اور وہاں پر میں نے یہ لکھا کہ چلیں آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس ویڈیو میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساحل ادیم صاحب کی زندگی کیسے گزری ہے۔ تو میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ ساحل ادیم کہاں سے کس طرح سے موٹیویشنل اسپیکر بنے، پھر ان کا ذریعہ آمدن پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، کیا ان کی زندگی رہی، تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ اس لیے ان کے فالوور سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ بالکل نہیں کرنا، اس کو پورا سننا ہے آپ نے۔ پورا سننے کے بعد پھر آپ نے اپنے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو بھی آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ظاہر باتوں کو تو آپ نے سب باتوں کو ہی ڈینائی ہی کرنا ہے۔ جب اندھی تقلید سامنے ہوتی ہے نا، جب آپ کسی کے اندھے مقلد بن جاتے ہیں، اس کے بارے میں بغیر سوچ سمجھ کے آپ اس کے غلط کو صحیح ثابت کرتے ہیں، اس کے صحیح کو تو ویسے ہی آپ لوگ صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہے، یہ جب تک انسان نے لگایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو غلط صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسرے کا صحیح بھی غلط نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ساحل ادیم صاحب نے اپنی زندگی کے 10 سال زونگ کمپنی کی نوکری کرتے ہوئے گزارے۔ جس عمر میں اہل مکتب چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے اور سمجھتے تھے، یہ موصوف صاحب اس عمر میں زونگ سب کہہ دو یہ پڑھا کرتے تھے۔ موصوف زونگ سے نکال دیے گئے، ان کو فائر کر دیا گیا، فارغ کر دیا گیا۔ ٹیلی نور میں قسمت آزمائی۔ جب لوگ علماء، طلباء، تفسیر، فقہ، علوم دینیہ پڑھنے کی عمر تھی ان کی، تو موصوف ٹیلی نار کی ہو کالر ٹون لگانے میں مصروف رہتے تھے۔ ٹیلی نور سے بھی فارغ کر دیے گئے۔ جناب کی قسمت پاکستان کرکٹ بورڈ میں قسمت آزمائی کی، کچھ عرصہ وہاں پر کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور یہ جو جتنا منجن ہے ان کے پاس وہ وہاں بیچتے رہے، وہاں سے بھی آؤٹ کر دیے گئے۔ لوگ کھلاڑی میدان میں آؤٹ ہوتے ہیں، یہ کرکٹ بورڈ سے آؤٹ ہو گئے۔ پھر وہی والی قسمت، زونگ سے نکالے گئے، ٹیلی نور سے نکالے گئے، پاکستان کرکٹ بورڈ سے نکالے گئے۔ آگے آ جائیں، اپنی ٹریننگ کمپنی بنائی تو وہ بھی فلاپ ہو گئی، یعنی کہ وہاں سے بھی آؤٹ، وہاں سے بھی فارغ۔ اب جب اتنی جگہوں پر قسمت آزمائی کے بعد کچھ نہ ملا تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ ساحل ادیم صاحب نے مذہب کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ اس لیے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے، اور میں یہ بات ابھی یہ آپ کے سامنے، یہ پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے انگریزی چونکہ آتی تھی، کالجز یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے تھے، تو اور ہماری یہ قوم بھی ایسی ہے کہ شروع کے 4، 5، 8 لفظ انگریزی کے آ جائیں تو وہ متاثر ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ تو موصوف نے اپنا یہ دھندا شروع کر دیا، مذہب بیچنا شروع کیا، اور اس میں انگریزی الفاظ، انگریزی کی آمیزش، یہ ساری چیزیں شروع کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے قوم کو متاثر کرنا شروع کیا۔ مذہبی کارڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ والا کارڈ انہوں نے کھیلا، اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اچھی بات تھی، مذہبی حوالے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، لیکن آگے جا کر جو انہوں نے کیا وہ پھر اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کیا، اس کی غلط تفسیریں کرنا شروع کی، اپنے آپ
یعنی اب تفسیر کا حق تو مفسر کو ہے، عالم کو ہے، مفتی کو ہے نا، اس آدمی کو تو نہیں ہے کہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے آ جائے۔ اس کو یہ حق ضرور ہے کہ وہ انجینئرنگ پہ بات کرے اگر وہ انجینئر ہے، اس کو یہ حق ضرور ہے کہ وہ میڈیکل پہ بات کرے اگر وہ ڈاکٹر ہے، اس کو یہ حق ضرور ہے کہ وہ نفسیات پہ بات کرے اگر وہ سائیکالوجسٹ ہے، اس کو یہ حق ضرور ہے کہ وہ دوسرے تیسرے موضوعات پہ بات کرے اگر اس نے اس موضوع میں پی ایچ ڈی کی ہے، ڈگری حاصل کی ہے، پڑھا لکھا ہے، چیزیں وقت گزارا ہے، اس کو حق ہے۔ لیکن جناب نے پڑھا کچھ اور آ کر قرآن کی آیات کی تفسیر کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مزاح کا خیز انداز میں انہوں نے مسائل بیان کرنا شروع کیے، اور ایک ایسی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے جنہیں مذہب بیزار، دین بیزار عموماً کہا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع وہیں سے ہوا کہ پہلے مذہبی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، لیکن چونکہ جناب کا پیشہ نہیں تھا، کاروبار سمجھ کر انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، سب جگہ سے دھتکار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ چیز جب شروع کی تو اس کے بعد نہیں بچا ان کے پاس کچھ۔ پھر صدیوں تک، ایک عرصے تک انہوں نے یہ والے کام کیے، اور اس نام پر انہوں نے بڑی عیاشی کی۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ علماء پر، مولوی پر، طلباء پر، مدرسے پر، مذہبی طبقے پر انہوں نے کیچڑ اچھال کر اپنے یوٹیوب چینل کو بڑا کیا، اس سے پیسہ کمایا، اور پھر اس کے بعد گاڑیاں خریدی۔ ہم نے انہی گاڑیوں پر بات کی تھی۔ اور آج کل کچھ کمپنیز کے پیرول پر ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سما ٹی وی نے ان کو پتہ نہیں بطور مذہبی اسکالر بٹھایا ہوا یا کیا ہے، لوگ ان سے طلاق، خلا اور اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے شرعی مسائل پوچھ رہے ہیں۔ سما ٹی وی سے بھی میرا سوال ہے کہ اتنے علماء، مفتیان کرام کی موجودگی میں آپ نے ایک ایسے شخص کو اپنے پینل کا حصہ کیوں بنایا ہے کہ جو نہ عالم دین ہے، نہ مفتی ہے، نہ اسکالر ہے، وہ ایک دوسری فیلڈ کا پڑھا ہوا آدمی، اس کو آپ نے دینی مسائل سمجھانے کے لیے بٹھا دیے۔ لوگ اسے سوال کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں خیر طاغوت کے چکر میں بیچارے بڑے رل بھی گئے سوشل میڈیا پر، جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ لڑکی، یعنی 95% خواتین کو انہوں نے کہہ دیا کہ سب جاہل ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں بھائی؟ کہا کہ طاغوت کا مطلب ان کو نہیں پتہ۔ اور یہ بھی موصوف نے کہا کہ اسلام کا سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے۔ یہ بتائیں تو صحیح کہ بھائی طاغوت کا مطلب کیا ہے، طاغوت کیا چیز ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس آپ نے جو ہے نا اٹھا کر کہہ دیا کہ طاغوت اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو طاغوتی صاحب سے میری گزارش ہے، اور طاغوتی صاحب کے جتنے فالوورز ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے، اس پوری ویڈیو میں نے تفصیل بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس جو پروف ہیں، اگر انہوں نے یہ سب نہیں کیا تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس سے ڈینائی کر دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صحیح کہا ہے۔ اور اگر یہ پروف شدہ باتیں ہیں اور یہ سارے سٹیپس طے کر کے انہوں نے وہ یہاں تک پہنچے اور آج مذہب ان کے کاروبار کا ذریعہ ہے، تو پھر ذرا دل بڑا کر کے، ظرف بڑا کر کے اس بات کو ایکسیپٹ کیجئے گا، اور ان کو راہ راست پر، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دے، ہم سب کو اللہ ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلائے، مذہب کو کاروبار بنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پھر ذرا دل بڑا کر کے اور ظرف بڑا کر کے ان کو بھی یہ مشورہ، اپنے پیر صاحب کو، طاغوتی صاحب کو یہ مشورہ دیجئے گا کہ جی آپ بھی ان دنوں غلط راستے پر ہیں، تو راستہ بدل کر دوبارہ اپنی صحیح پٹری پر آئیں۔ جب آپ صحیح کام کرتے تھے لوگ آپ کے حق میں تھے، ابھی جب آپ نے غلط کام شروع کیا تو یہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔